ہمیں جوائن کیا چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب نے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو، کیونکہ ہمیں یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس پر بحث ہوتی بھی رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ توہین مذہب کا قانون کیسا ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو obviously آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے، قانون تک بات جاتی ہے ہی نہیں، اور جتھے جو ہیں وہ از خود فیصلے بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سزا بھی سنا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہے، کیسے روکیں اس کو؟ یہ بہت افسوسناک، کربناک ہے، المناک ہے۔ قانون کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ الزام لگتا ہے تو قانون کے تحت اس کو دیکھا جائے، اگر وہ مجرم ہے تو اسے سزا ہو، بے گناہ ہے تو وہ رہا ہو جائے۔ لیکن اگر اس طرح کوئی جتھے یا گروہ یا افراد یا جماعتیں خود فیصلہ کرنے لگ جائیں تو پھر تو قانون کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کا قانون کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قانون کے مطابق اس کو دیکھا جائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ پاکستان میں جو توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کا قانون ہے اس کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اس طرح اس کے واقعات جو ہوتے ہیں حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کرام نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، بڑی کھل کر مذمت کی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات کی وجہ بھی اکثر ممبر سے کیے جانے والے اعلانات ہی نکلتے ہیں۔ کیا علماء کو اپنے مدرسوں اور وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء کی اسکروٹنی کا نظام نہیں بنانا چاہیے؟ دیکھیے، اس پر بہت کام ہو رہا ہے، اور ابھی تو پاکستان کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام مذاہب کی قیادت نے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک متفقہ بیانیہ اور فتویٰ دیا ہے، لیکن بہرحال تربیتی عمل کی ضرورت ہے اور وہ رہتی ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں محراب و منبر کے علاوہ جو ہمارا ایک قومی مزاج جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے، یا ہم عدم برداشت کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ سیاسی بھی دیکھ لیں، وہ مذہبی بھی دیکھ لیں، ویسے زندگی میں دیکھ لیں، اس سارے کے حل کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ محراب و منبر نے اپنا کردار پہلے بھی ادا کیا ہے، آئندہ بھی ادا کرے گا، اور جہاں اگر کوئی خامی ہے تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ محراب و منبر کا غلط استعمال کوئی نہ کر سکے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ معاشرتی رویوں میں تبدیلی ایک ہے تو آف کورس ایک لمبا عمل، اور اس کے لیے ہر وقت کوشش کرنی پڑے گی، لیکن فوری طور پر ایسے واقعات ختم ہوں اس کے لیے بھی obviously کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو حکومت اور ریاست کیا کر سکتی ہے؟ آپ کی اگر کوئی سجیشن ہو تو کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہماری عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے، ان دونوں کو مل بیٹھ کر جہاں بھی کوئی توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کے نام پر یا توہین قرآن کے نام پر قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح کا عمل کرتا ہے، وہاں سپیڈی ٹرائل ہو، وہیں پر عدالت لگے، وہیں پر جو ہے ٹرائل کے ذریعے سزائیں دی جائیں اور پھر ان سزاؤں کو نافذ کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے نظام عدل میں ایک اس کو جو بھی آپ نام دے لیں کہ سزا ہو جاتی ہے، پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، بعض اوقات تو سزا پانے والا جیل میں ہی مر جاتا ہے، اس کی سزا کی تکمیل یا اس کو جو سزا دی جاتی ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ تبدیلیاں لانے کی نظام عدل میں بھی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ہو ہمیں بلا خوف و خطر جو ہے، جو لوگ دیکھیں، ایک ہیں جینون مجرم کو بھی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور جو اس مقدس نام کے اوپر اگر غلط استعمال کرتا ہے اس کے لیے بھی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی توہین کرتا بھی ہے تو اس کو سزا دینا عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ کسی فرد، گروہ یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود ہی منصف، خود ہی مدعی اور خود ہی جلاد بن جائے۔ کسی فرد، گروہ کا یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے
کہ خود ہی مدعی، خود ہی جج اور خود ہی جلاد بن جائے۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو روکا کیسے جائے گا، یہ سجیشنز سوری کسی کے پاس نہیں ہے۔